مدینہ منورہ پہلے یثرب کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ ایک سرسبز نخلستان تھا جہاں مختلف عرب اور یہودی قبائل آباد تھے۔ سن ششچی عیسوی میں محمد مکہ سے ہجرت کر کے یثرب تشریف لائے۔ اس واقعے کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد شہر کا نام المدینہ یعنی شہر یا مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مشہور ہو گیا۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، مختلف قبائل کے درمیان امن قائم کیا، اسلامی معاشرے امت کی تشکیل کی، مدینہ کو اسلامی ریاست کا مرکز بنایا۔ آج مدینہ منورہ اسلام کا دوسرا مقدس ترین شہر ہے، جہاں المسجد النبوی واقع ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک بھی وہیں موجود ہے۔ مختصر طور پر مدینہ پہلے یثرب تھا، پھر نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد یہ مدینہ منورہ بنا اور اسلامی تاریخ کا اہم ترین شہر بن گیا۔ جی ہاں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ منور ہمیں رکھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ونٹنیاں ایک جگہ کر بیٹھ گئی۔ وہ زمین دویتی مبچوں کے ملکیت تھی جسے خرید کر مسجد کے لیے مختص کیا گیا۔ نبی کریم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر خود بھی مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ ابتدا میں مسجد کچیا اینٹوں، کھجور کے تنوں اور کھجور کے شاخوں سے تعمیر کی گئی تھی۔ یہی مسجد بعد میں کئی مرتبہ توسیع کی گیا اور آج دنیا کی عظیم ترین مساجد میں شمار ہوتی ہے۔ امیج مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری مقدس ترین مسجد ہے، جبکہ پہلی مقدس ترین مسجد مسجد الحرام ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں واقع ہے اور نبی کریم کا روضہ مبارک 85 مسجد میں ہے۔ مدینہ کی تاریخ۔ امیج مدینہ من اسلام کا دوسرا مقدس ترین شہر ہے۔ اسلام سے پہلے اس شہر کا نام یثرب تھا۔ یہاں اوس اور خزرج کے عرب قبائل اور چند یہودی قبائل آباد تھے۔ عیسوی میں پروفیٹ محمد نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس واقعے کو ہجرت کہا جاتا ہے اور اسی سے اسلامی تقویم کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے۔ مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے المسجد النبوی کی بنیاد رکھی، مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، مختلف قبائل کے درمیان امن و انصاف کا نظام قائم کیا۔ اہم اسلامی واقعات۔ مدینہ منورہ کے قریب کئی اہم غزوات پیش آئے۔ بیٹل آف بیڈر، بیٹل آف احد، بیٹل آف دا ٹرینچ۔ نبی کریم کے بعد عیسوی میں نبی کریم پھر ان کے وصال کے بعد مدینہ منورہ اسلامی ریاست کا مرکز رہا۔ ابو بکر، عمر ابن الخطاب، عثمان ابن عفان اور علی ابن ابی طالب نے یہاں سے خلافت کے امور انجام دیے۔ آج آج مدینہ منورہ سعودی عربیہ کا ایک اہم شہر ہے۔ ہر سال لاکھوں مسلمانی یہاں زیارت کے لیے آتے ہیں۔ مشہور مقامات: المسجد النبوی، قباء ماسک کی پہلی مسجد، ماؤنٹ احد، جنت الباقی۔ مدینہ منورہ وہ بابرکت شہر ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی اور جہاں آپ کا روضہ مبارک واقع ہے۔ المسجد النبوی امیج مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں واقع اسلام کی مقدس ترین مساجد میں سے ایک ہے۔ یہ مسجد ہجرت کے بعد عیسوی میں پروفیٹ محمد نے اپنے دستمبار سے تعمیر فرمائی۔ مسجد نبوی کی اہمیت یہاں اسلام کی دوسری مقدس ترین مسجد ہے۔ یہاں نبی کریم نے مسلمانوں کو نماز، تعلیم اور دعوت اسلام دی۔ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب عام مساجد کے نماز سے کئی گنا زیادہ ہے۔ نبی کریم کا حسن اور روزی مبارکہ سی مسجد میں واقع ہے۔ روزہ رسول مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر الخطاب مدفون ہیں۔ ریاض الجنہ مسجد نبوی کا ایک خاص حصہ ریاض الجنہ کہلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپن کوٹ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ سبز گنبد مسجد نبوی کا مشہور سبز گنبد روزہ رسول اسلام کے اوپر واقع ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے عقیدت کی علامت ہے۔ آج مسجد نبوی دنیا کی سب سے بڑی اور خوبصورت مساجد میں شمار ہوتی ہے اور ہر سال لاکھوں مسلمان یہاں حاضری دیتے ہیں۔
قبا ماسک امیج مسجد قباء اسلامی کی پہلی مسجد ہے۔ جب پروفیٹ محمد مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے قباء کے مقام پر چند دن قیام فرمایا اور 80 دوران اس مسجد کی بنیاد رکھی۔ مسجد قباء کی اہمیت یہ اور ہے اہمیت یہ اسلام کی تاریخ میں تعمیر ہونے والی پہلی مسجد ہے۔ قرآن مجید میں اس مسجد کا ذکر تقوی پر قائم مسجد کے طور پر آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے پیدل یا سواری پر مسجد قباء تشریف لے جاتے اور وہاں نماز ادا فرماتے تھے۔ فضیلت ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپن کوٹ جو شخص اپنے گھر میں وضو کرے پھر مسجد قباء آ کر 2 رکعت نماز ادا کرے اسے ایک عمرہ کے برابر ثواب ملتا ہے کلوز کوٹ۔ موجودہ مسجد آج مسجد قباء مدینہ منورہ کی بڑی اور خوبصورت مساجد میں شامل ہے۔ اس کی سفید گنبدیں اور بلند مینار دور سے نمایاں نظر آتے ہیں اور لاکھوں زائرین یہاں نماز اور زیارت کے لیے آتے ہیں۔ مسجد قباء المسجد النبوی سے تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ جبل احد مدینہ منورہ کے شمال میں واقع ایک مشہور پہاڑ ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 6 کلومیٹر ہے اور یہ اسلامی تاریخ میں خاص اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہاں بیٹل آف احد پیش آیا تھا۔ غزو احد تھی ہجری میں مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان غزو احد ہوا۔ ابتدا میں مسلمانوں کو برتری حاصل تھی لیکن بعض تیر اندازوں کے اپنی جگہ چھوڑ دینے کی وجہ سے جنگ کا رخ بدل گیا۔ اس غزوہ میں حمزہ ابن عبد المطلب شہید ہوئے۔ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جام شہادت نوش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی۔ جبل احد کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپن کوٹ احد ایک پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں کلوز کوٹ۔ کہ آج کا جبل احد آج لاکھوں زائرین مدینہ منورہ آ کر جبل احد اور شہدائے احد کے مقام کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ مقام مسلمانوں کو صبر، اطاعت اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے کی یاد دلاتا ہے۔ جبل احد مدینہ منورہ کے اہم تاریخی اور مذہبی مقامات میں شمار ہوتا ہے۔ جنت الباقی امیج جنت البقیع مدینہ منورہ کا سب سے مشہور اور قدیم اسلامی قبرستان ہے۔ یہ المسجد النبوی کے مشرقی جانب واقع ہے۔ جنت البقیع کی اہمیت نبی کریم کے زمانے سے یہ مسلمانوں کا قبرستان ہے۔ ہزاروں صحابہ کرام، تابعین اور اہل بیت یہاں مدفون ہیں۔ نبی کریم خود جنت البقیع تشریف لے جاتے اور اہل قبور کے لیے دعا فرماتے تھے۔ یہاں مدفون مشہور شخصیات عثمان بن عفان، حسان بن علی، زین العابدین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ، نبی کریم کی صاحبزادی فاطمہ کے بارے میں مختلف تاریخی روایات موجود ہیں۔ تاہم کی تدفین کی جگہ کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ دعا اہل قبور کی زیارت کے وقتی ہے دعا پڑھی جاتی ہے۔ اوپن کوٹ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ کلوز کوٹ۔ اے مؤمنوں اور مسلمانوں کے گھر والوں، تم پر سلام ہو اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی تم سے آ ملنے والے ہیں۔ جنت البقیع مسلمانوں کے لیے ایک نہایت محترم مقام ہے اور مدینہ منورہ آنے والے زائرین اس کی زیارت کو سعادت سمجھتے ہیں۔ مدینہ کی تاریخ امیج مدینہ من اسلام کا دوسرا مقدس ترین شہر ہے۔ اسلام سے پہلے اس شہر کا نام یثرب تھا۔ یہاں اوس اور خزرج کے عرب قبائل اور چند یہودی قبائل آباد تھے۔ ہیسوی میں پروفیٹ محمد نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس واقعے کو ہجرت کہا جاتا ہے اور اسی سے اسلامی تقویم کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے۔ مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے المسجد النبوی کی بنیاد رکھی، مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا
مختلف قبائل کے درمیان امن و انصاف کا نظام قائم کیا۔ اہم اسلامی واقعات: مدینہ منورہ کے قریب کئی اہم غزوات پیش آئے۔ بیٹل آف بیڈر، بیٹل آف احد، بیٹل آف دا ٹرینچ۔ نبی کریم کے بعد لوسر سیٹ بعد ریک سیٹ سائبریا اور سوئی میں نبی کریم پھر ان کے وصال کے بعد مدینہ منورہ اسلامی ریاست کا مرکز رہا۔ ابو بکر، عمر ابن الخطاب، عثمان ابن عفان اور علی ابن ابی طالب نے یہاں سے خلافت کے امور انجام دیے۔ آج کام دینہ آج مدینہ منورہ سعودی عربیہ کا ایک اہم شہر ہے۔ ہر سال لاکھوں مسلمان یہاں زیارت کے لیے آتے ہیں۔ مشہور مقامات: المسجد النبوی، قباء ماسک کی پہلی مسجد، ماؤنٹ احد، جنت الباقی۔ مدینہ منورہ وہ بابرکت شہر ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی اور جہاں آپ کام کا روز مبارک واقع ہے۔ المسجد النبوی امیج مسجد نبوی مصنوعی سلسلین مدینہ منورہ میں واقع سلام کی مقدس ترین مساجد میں سے ایک ہے۔ یہ مسجد ہجرت کے بعد ڈوکس ٹرسٹڈ عیسوی میں پروفیٹ محمد نے اپنے دستمبار کسے تعمیر فرمائے۔ مسجد نبوی کی اہمیت: یہ اسلام کی دوسری مقدس ترین مسجد ہے۔ یہاں نبی کی کریم نے مسلمانوں کو نماز، تعلیمہ اور دعوت اسلام دی۔ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب عام مساجد کے نماز سے کئی گنا زیادہ ہے۔ نبی کریم کا حسن اور روزی مبارکہ سی مسجد میں واقع ہے۔ روزہ رسول مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر الخطاب مدفون ہیں۔ ریاض الجنہ مسجد نبوی کا ایک خاص حصہ ریاض الجنہ کہلاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اوپن کوٹ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ سبز گنبد مسجد نبوی کا مشہور سبز گنبد روزہ رسول اسلام کے اوپر واقع ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے عقیدت کی علامت ہے۔ آج مسجد نبوی دنیا کی سب سے بڑی اور خوبصورت مساجد میں شمار ہوتی ہے اور ہر سال لاکھوں مسلمان یہاں حاضری دیتے ہیں۔ قباء ماسک امیج مسجد قباء اسلامی کی پہلی مسجد ہے۔ جب پروفیٹ محمد مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے قباء کے مقام پر چند دن قیام فرمایا اور 80 دوران اس مسجد کی بنیاد رکھی۔ مسجد قباء کی اہمیت: یہ اسلام کی تاریخ میں تعمیر ہونے والی پہلی مسجد ہے۔ قرآن مجید میں اس مسجد کا ذکر تقوی پر قائم مسجد کے طور پر آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے پیدل یا سواری پر مسجد قباء تشریف لے جاتے اور وہاں نماز ادا فرماتے تھے۔ فضیلت: ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپن کوٹ، جو شخص اپنے گھر میں وضو کرے پھر مسجد قباء آ کر 2 رکعت نماز ادا کرے، اسے ایک عمرہ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ کلوز کوٹ۔ موجودہ مسجد آج مسجد قباء مدینہ منورہ کی بڑی اور خوبصورت مساجد میں شامل ہے۔ اس کی سفید گنبدیں اور بلند مینار دور سے نمایاں نظر آتے ہیں اور لاکھوں زائرین یہاں نماز اور زیارت کے لیے آتے ہیں۔ مسجد قباء المسجد النبوی سے تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ جبل احد مدینہ منورہ کے شمال میں واقع ایک مشہور پہاڑ ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 6 کلومیٹر ہے اور یہ اسلامی تاریخ میں خاص اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہاں بیٹل آف احد پیش آیا تھا۔ غزو احد تھی ہجری میں مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان غزو احد ہوا۔ ابتدا میں مسلمانوں کو برتری حاصل تھی، لیکن بعض تیر اندازوں کے اپنی جگہ چھوڑ دینے کی وجہ سے جنگ کا رخ بدل گیا۔ اس غزوہ میں حمزہ ابن عبد المطلب شہید ہوئے۔ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جام شہادت نوش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی۔ جبل احد کی فضیلت: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپن کوٹ، احد ایک پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ کلوز کوٹ۔ کہ آج کا جبل احد آج لاکھوں زائرین مدینہ منورہ آ کر جبل احد اور شہدائے احد کے مقام کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ مقام مسلمانوں کو صبر، اطاعت اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے کی یاد دلاتا ہے۔
जबल उहद मदीना मनव्वरा के अहम तारीखी और मजहबी मकामात में शुमार होता है। जन्नत अल बाकी इमेज जन्नत अल बकी मदीना मनव्वरा का सबसे मशहूर और कदीमा इस्लामी कब्रिस्तान है। यह अल मस्जिद नबावी के मशरकी जानब वाक़ है। जन्नत अल बकिया की अहमियत नबी करीम के ज़माने से यह मुसलमानों का कब्रिस्तान है। हज़ारों सहाबा कराम, ताबईन और अहले बेत यहाँ मदफून हैं। नबी करीम खुद जन्नत अल बकिया तशरीफ़ ले जाते और अहले कबूर के लिए दुआ फरमाते थे। यहाँ मदफून मशहूर शख्सियात उस्मान इब्न अफ़ान, हसन इब्न अली, ज़ैनुल आबिदीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात रज़ियल्लाहु अन्हा, नबी करीम की साहबजादी फ़ातिमा के बारे में मुख्तलिफ़ तारीख़ी रवायात मौजूद हैं। ताहमान की तदफ़ीन की जगह के बारे में उलमा के दरमियान अख्तिलाफ़ पाया जाता है। हैश्ड दुआ अहले कबूर की ज़ियारत के वक्ती है दुआ पढ़ी जाती है। ओपन कोट, अस्सलामु अलैकुम अहल दियारी मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशा अल्लाहु बिकुम ललाहिकून। क्लोज कोट। ए मुमिनों और मुसलमानों के घर वालों, तुम पर सलाम हो, और अगर अल्लाह ने चाहा तो हम भी तुमसे आ मिलने वाले हैं। जन्नतुल क़ियास बकी मुसलमानों के लिए एक नहायत मोहतरम मकाम है और मदीना मनव्वरा आने वाले ज़ायरीन इसकी ज़ियारत को सादत समझते हैं। मदीना मनव्वरा पहले यथरब के नाम से जाना जाता था। ये एक सरसब्ज नखलिस्तान था जहाँ मुख्तलिफ अरब और यहूदी कबाइल आबाद थे। सन 6 ईस्वी में मोहम्मद मक्का से हिजरत करके यथरब तशरीफ़ लाए। इस वाक़े को हिजरत कहा जाता है। आप सल्लम की आमद के बाद शहर का नाम अल मदीना यानी शहर या मदीना नबी सल्लल्लाहु का शहर मशहूर हो गया। मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी, मुख्तलिफ कबाइल के दरमियान अमन कायम किया, इस्लामी माशरे उम्मत की तश्कील की, मदीना को इस्लामी रियासत का मरकज़ बनाया। आज मदीना मनव्वरा इस्लाम का दूसरा मुक़द्दस तरीन शहर है, जहाँ अल मस्जिद अन नबावी वाक़ है और नबी करीम सल्लम का रोज़ा मुबारक भी वहीं मौजूद है। मुख्तसर तौर पर मदीना पहले यथरब था, फिर नबी करीम की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद ये मदीना मनव्वरा बना और इस्लामी तारीख़ का अहम तरीन शहर बन गया। जी हाँ, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद नबी करीम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद मदीना मनूर हमें रखी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बंटनियाँ एक जगह कर बैठ गई। वह ज़मीन दुयतीम मबचों के मलकियत थी जिसे खरीद कर मस्जिद के लिए मुख्तस किया गया। नबी करीम ने सहाबा कराम के साथ मिलकर खुद भी मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया। इब्तिदा में मस्जिद कच्चिया ईंटों, खजूर के तनों और खजूर के शाखों से तामीर की गई थी। यही मस्जिद बाद में कई मरतब वसीअ की गया और आज दुनिया की अजीम तरीन मसाजिद में शुमार होती है। इमेज मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु इस्लाम की दूसरी मुक़द्दस तरीन मस्जिद है, जबकि पहली मुक़द्दस तरीन मस्जिद मस्जिद अल हराम है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मनव्वरा में वाक़ है और नबी करीम का रोज़ा मुबारक 82 मस्जिद में है। मदीना की तारीख़। इमेज मदीना मन इस्लाम का दूसरा मुक़द्दस तरीन शहर है। इस्लाम से पहले इस शहर का नाम यथरब था। यहाँ औस और खजरज के अरब कबाइल और चंद यहूदी कबाइल आबाद थे। ईस्वी में प्रोफेट मोहम्मद ने मक्का मकरमा से मदीना मनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई। इस वाक़े को हिजरत कहा जाता है और इसी से इस्लामी तक़वीम कैलेंडर का आगाज़ होता है। मदीना पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी, मुसलमानों के दरमियान भाईचारा कायम किया, मुख्तलिफ कबाइल के दरमियान अमन व इंसाफ का निज़ाम कायम किया। अहम इस्लामी वाक़यात। मदीना मनव्वरा के करीब कई अहम ग़ज़वात पेश आए। बैटल ऑफ बैडर, बैटल ऑफ उहद, बैटल ऑफ द ट्रेंच। नबी करीम के बाद लूसर से बाद साइबरिया ईस्वी में नबी करीम फिर इनके वसाल के बाद मदीना मनव्वरा इस्लामी रियासत का मरकज़ रहा।
ابو بکر، عمر ابن الخطاب، عثمان ابن عفان اور علی ابن ابی طالب نے یہاں سے خلافت کے امور انجام دیے۔ آج کام دینا آج مدینہ منورہ سعودی عربیہ کا ایک اہم شہر ہے۔ ہر سال لاکھوں مسلمانی یہاں زیارت کے لیے آتے ہیں۔ مشہور مقامات: المسجد النبوی، کوبا ماسک کی پہلی مسجد، ماؤنٹ احد، جنت الباقی۔ مدینہ منورہ وہ بابرکت شہر ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی اور جہاں آپ کام کا روزہ مبارک واقع ہے۔ المسجد النبوی امیج مسجد نبوی مصنوعی سلیم مدینہ منورہ میں واقع اسلام کی مقدس ترین مساجد میں سے ایک ہے۔ یہ مسجد ہجرت کے بعد ڈوکس ٹرسٹڈ عیسوی میں پروفیٹ محمد نے اپنے دستمبار کسے تعمیر فرمائے۔ مسجد نبوی کی اہمیت: یہ اسلام کی دوسری مقدس ترین مسجد ہے۔ یہاں نبی کی کریم نے وسلم نے مسلمانوں کو نماز، تعلیم اور دعوت اسلام دی۔ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب عام مساجد کے نماز سے کئی گنا زیادہ ہے۔ نبی کریم کا حسن اور روزی مبارکہ سی مسجد میں واقع ہے۔ روزہ رسول مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر بن الخطاب مدفون ہیں۔ ریاض الجنہ مسجد نبوی کا ایک خاص حصہ ریاض الجنہ کہلاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اوپن کوٹ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ سبز گنبد مسجد نبوی کا مشہور سبز گنبد روزہ رسول اسلام کے اوپر واقع ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے عقیدت کی علامت ہے۔ آج مسجد نبوی دنیا کی سب سے بڑی اور خوبصورت مساجد میں شمار ہوتی ہے اور ہر سال لاکھوں مسلمان یہاں حاضری دیتے ہیں۔ کوبا ماسک امیج مسجد قباء اسلامی کی پہلی مسجد ہے۔ جب پروفیٹ محمد مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے قباء کے مقام پر چند دن قیام فرمایا اور 80 دوران اس مسجد کی بنیاد رکھی۔ مسجد قباء کی اہمیت یہ اور ہے اہمیت یہ اسلام کی تاریخ میں تعمیر ہونے والی پہلی مسجد ہے۔ قرآن مجید میں اس مسجد کا ذکر تقوی پر قائم مسجد کے طور پر آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے پیدل یا سواری پر مسجد قباء تشریف لے جاتے اور وہاں نماز ادا فرماتے تھے۔ فضیلت: ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپن کوٹ، جو شخص اپنے گھر میں وضو کرے پھر مسجد قباء آ کر 2 رکعت نماز ادا کرے اسے ایک عمرہ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ کلوز کوٹ۔ موجودہ مسجد آج مسجد قباء مدینہ منورہ کی بڑی اور خوبصورت مساجد میں شامل ہے۔ اس کی سفید گنبدیں اور بلند مینار دور سے نمایاں نظر آتے ہیں اور لاکھوں زائرین یہاں نماز اور زیارت کے لیے آتے ہیں۔ مسجد قباء المسجد النبوی سے تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ جبل احد مدینہ منورہ کے شمال میں واقع ایک مشہور پہاڑ ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 6 کلومیٹر ہے اور یہ اسلامی تاریخ میں خاص اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہاں بیٹل آف احد پیش آیا تھا۔ غزو احد تھی ہجری میں مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان غزو احد ہوا۔ ابتدا میں مسلمانوں کو برتری حاصل تھی لیکن بعض تیر اندازوں کے اپنی جگہ چھوڑ دینے کی وجہ سے جنگ کا رخ بدل گیا۔ اس غزوہ میں حمزہ ابن عبد المطلب شہید ہوئے۔ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جام شہادت نوش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی۔ جبل احد کی فضیلت: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپن کوٹ، احد ایک پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ کلوز کوٹ۔ کہ آج کا جبل احد آج لاکھوں زائرین مدینہ منورہ آ کر جبل احد اور شہدائے احد کے مقام کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ مقام مسلمانوں کو صبر، اطاعت اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے کی یاد دلاتا ہے۔ جبل احد مدینہ منورہ کے اہم تاریخی اور مذہبی مقامات میں شمار ہوتا ہے۔ جنت الباقی امیج جنت البقیع مدینہ منورہ کا سب سے مشہور اور قدیم اسلامی قبرستان ہے۔ یہ المسجد النبوی کے مشرقی جانب واقع ہے۔ جنت البقیع کی اہمیت: نبی کریم کے زمانے سے یہ مسلمانوں کا قبرستان ہے۔ ہزاروں صحابہ کرام
تابعین اور اہل بیت یہاں مدفون ہیں۔ نبی کریم خود جنتال بقیہ تشریف لے جاتے اور اہل قبور کے لیے دعا فرماتے تھے۔ یہاں مدفون مشہور شخصیات عثمان بن عفان، حسان بن علی، زین العابدین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ، نبی کریم کی صاحبزادی فاطمہ کے بارے میں مختلف تاریخی روایات موجود ہیں۔ تاہم کی تدفین کی جگہ کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ دعا اہل قبور کی زیارت کے وقتی ہے دعا پڑھی جاتی ہے۔ اوپن کوٹ، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ۔ کلوز کوٹ، اے مؤمنوں اور مسلمانوں کے گھر والوں، تم پر سلام ہو، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ جنت القیاس منبقی مسلمانوں کے لیے ایک نہایت محترم مقام ہے، اور مدینہ منورہ آنے والے زائرین اس کی زیارت کو سعادت سمجھتے ہیں۔ مدینہ کی تاریخ۔ امیج مدینہ من اسلام کا دوسرا مقدس ترین شہر ہے۔ اسلام سے پہلے اس شہر کا نام یثرب تھا۔ یہاں اوس اور خزرج کے عرب قبائل اور چند یہودی قبائل آباد تھے۔ عیسوی میں پروفیٹ محمد نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس واقعے کو ہجرت کہا جاتا ہے، اور اسی سے اسلامی تقویم کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے۔ مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے المسجد النبوی کی بنیاد رکھی، مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، مختلف قبائل کے درمیان امن و انصاف کا نظام قائم کیا۔ اہم اسلامی واقعات۔ مدینہ منورہ کے قریب کئی اہم غزوات پیش آئے۔ بیٹل آف بیڈر، بیٹل آف احد، بیٹل آف دا ٹرینچ۔ نبی کریم کے بعد سوی میں نبی کریم پھر ان کے وصال کے بعد مدینہ منورہ اسلامی ریاست کا مرکز رہا۔ ابو بکر، عمر ابن الخطاب، عثمان ابن عفان اور علی ابن ابی طالب نے یہاں سے خلافت کے امور انجام دیے۔ آج کام دینہ، آج مدینہ منورہ سعودی عربیہ کا ایک اہم شہر ہے۔ ہر سال لاکھوں مسلمان یہاں زیارت کے لیے آتے ہیں۔ مشہور مقامات: المسجد النبوی، قباء ماسک کی پہلی مسجد، ماؤنٹ احد، جنت الباقی۔ مدینہ منورہ وہ بابرکت شہر ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی اور جہاں آپ کام کا روزہ مبارک واقع ہے۔ المسجد النبوی امیج مسجد نبوی مصنوعی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں واقع سلام کی مقدس ترین مساجد میں سے ایک ہے۔ یہ مسجد ہجرت کے بعد عیسوی میں پروفیٹ محمد نے اپنے دستمبار کسے تعمیر فرمائے۔ مسجد نبوی کی اہمیت یہاں اسلام کی دوسری مقدس ترین مسجد ہے۔ یہاں نبی کی کریم نے نے مسلمانوں کو نماز، تعلیم اور دعوت اسلام دی۔ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب عام مساجد کے نماز سے کئی گنا زیادہ ہے۔ نبی کریم کا حسن اور روزی مبارکہ سی مسجد میں واقع ہے۔ روزہ رسول مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر بن الخطاب مدفون ہیں۔ ریاض الجنہ مسجد نبوی کا ایک خاص حصہ ریاض الجنہ کہلاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اوپن کوٹ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ سبز گنبد مسجد نبوی کا مشہور سبز گنبد روزہ رسول اسلام کے اوپر واقع ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے عقیدت کی علامت ہے۔ آج مسجد نبوی دنیا کی سب سے بڑی اور خوبصورت مساجد میں شمار ہوتی ہے، اور ہر سال لاکھوں مسلمان یہاں حاضری دیتے ہیں۔ قباء ماسک امیج مسجد قباء اسلامی کی پہلی مسجد ہے۔ جب پروفیٹ محمد مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے قباء کے مقام پر چند دن قیام فرمایا اور 80 دوران اس مسجد کی بنیاد رکھی۔ مسجد قباء کی اہمیت یہ اسلام کی تاریخ میں تعمیر ہونے والی پہلی مسجد ہے۔ قرآن مجید میں اس مسجد کا ذکر تقویٰ پر قائم مسجد کے طور پر آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے پیدل یا سواری پر مسجد قباء تشریف لے جاتے اور وہاں نماز ادا فرماتے تھے۔ فضیلت ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپن کوٹ، جو شخص اپنے گھر میں وضو کرے
پھر مسجد قبا آ کر 2 رکعت نماز ادا کرے، اسے ایک عمرہ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ کلوز کوٹ۔ موجودہ مسجد آج مسجد قباء مدینہ منورہ کی بڑی اور خوبصورت مساجد میں شامل ہے۔ اس کی سفید گنبدیں اور بلند مینار دور سے نمایاں نظر آتے ہیں اور لاکھوں زائرین یہاں نماز اور زیارت کے لیے آتے ہیں۔ مسجد قباء المسجد النبوی سے تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ جبل احد مدینہ منورہ کے شمال میں واقع ایک مشہور پہاڑ ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 6 کلومیٹر ہے اور یہ اسلامی تاریخ میں خاص اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہاں بیٹل آف احد پیش آیا تھا۔ غزو احد تھی ہجری میں مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان غزو احد ہوا۔ ابتدا میں مسلمانوں کو برتری حاصل تھی، لیکن بعض تیر اندازوں کے اپنی جگہ چھوڑ دینے کی وجہ سے جنگ کا رخ بدل گیا۔ اس غزوہ میں حمزہ ابن عبد المطلب شہید ہوئے۔ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جام شہادت نوش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی۔ جبل احد کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپن کوٹ، احد ایک پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ کلوز کوٹ۔ کہ آج کا جبل احد آج لاکھوں زائرین مدینہ منورہ آ کر جبل احد اور شہدائے احد کے مقام کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ مقام مسلمانوں کو صبر، اطاعت اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے کی یاد دلاتا ہے۔ جبل احد مدینہ منورہ کے اہم تاریخی اور مذہبی مقامات میں شمار ہوتا ہے۔ جنت الباقی امیج جنت البقیع مدینہ منورہ کا سب سے مشہور اور قدیمہ اسلامی قبرستان ہے۔ یہ المسجد النبوی کے مشرقی جانب واقع ہے۔ جنت البقیع کی اہمیت نبی کریم کے زمانے سے یہ مسلمانوں کا قبرستان ہے۔ ہزاروں صحابہ کرام، تابعین اور اہل بیت یہاں مدفون ہیں۔ نبی کریم خود جنت البقیع تشریف لے جاتے اور اہل قبور کے لیے دعا فرماتے تھے۔ یہاں مدفون مشہور شخصیات عثمان بن عفان، حسان بن علی، زین العابدین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ، نبی کریم کی صاحبزادی فاطمہ کے بارے میں مختلف تاریخی روایات موجود ہیں۔ تاہم کی تدفین کی جگہ کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ دعا اہل قبور کی زیارت کے وقتی ہے دعا پڑھی جاتی ہے۔ اوپن کوٹ، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ۔ کلوز کوٹ۔ اے مؤمنوں اور مسلمانوں کے گھر والوں، تم پر سلام ہو، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی تم سے آ ملنے والے ہیں۔ جنت البقیع مسلمانوں کے لیے ایک نہایت محترم مقام ہے اور مدینہ منورہ آنے والے زائرین اس کی زیارت کو سعادت سمجھتے ہیں۔ مدینہ منورہ پہلے یثرب کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ ایک سرسبز نخلستان تھا جہاں مختلف عرب اور یہودی قبائل آباد تھے۔ سن 6 عیسوی میں محمد مکہ سے ہجرت کر کے یثرب تشریف لائے۔ اس واقعے کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد شہر کا نام المدینہ یعنی شہر یا مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مشہور ہو گیا۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، مختلف قبائل کے درمیان امن قائم کیا، اسلامی معاشرے امت کی تشکیل کی، مدینہ کو اسلامی ریاست کا مرکز بنایا۔ آج مدینہ منورہ اسلام کا دوسرا مقدس ترین شہر ہے، جہاں المسجد النبوی واقع ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک بھی وہیں موجود ہے۔ مختصر طور پر مدینہ پہلے یثرب تھا، پھر نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد یہ مدینہ منورہ بنا اور اسلامی تاریخ کا اہم ترین شہر بن گیا۔ جی ہاں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ منور ہمیں رکھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ونٹنیاں ایک جگہ کر بیٹھ گئی۔ وہ زمین دویتی مبچوں کے ملکیت تھی جسے خرید کر مسجد کے لیے مختص کیا گیا۔
नबी करीम ने सहाबा कराम के साथ मिलकर खुद भी मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया। इब्तिदा में मस्जिद कच्चिया ईंटों, खजूर के तनों और खजूर के शाखों से तामीर की गई थी। यही मस्जिद बाद में कई मरतब वसीअ की गया और आज दुनिया की अजीम तरीन मसाजिद में शुमार होती है। इमेज मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी मुक़द्दस तरीन मस्जिद है, जबकि पहली मुक़द्दस तरीन मस्जिद मस्जिद अल हराम है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मनव्वरा में वाक़ है और नबी करीम का रोज़ा मुबारक 82 मस्जिद में है। मदीना की तारीख। इमेज मदीना मन इस्लाम का दूसरा मुक़द्दस तरीन शहर है। इस्लाम से पहले इस शहर का नाम यथरब था। यहाँ औस और खजरज के अरब कबाइल और चंद यहूदी कबाइल आबाद थे। ईस्वी में प्रोफेट मोहम्मद ने मक्का मकरमा से मदीना मनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई। इस वाक़े को हिजरत कहा जाता है और इसी से इस्लामी तकवीम कैलेंडर का आगाज़ होता है। मदीना पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी, मुसलमानों के दरमियान भाईचारा कायम किया, मुख्तलिफ कबाइल के दरमियान अमन व इंसाफ का निज़ाम कायम किया। अहम इस्लामी वाक़यात। मदीना मनव्वरा के करीब कई अहम ग़ज़वात पेश आए। बैटल ऑफ बैडर, बैटल ऑफ उहद, बैटल ऑफ द ट्रेंच। नबी करीम के बाद लूसर से बाद रेक्सैट साइबरिया सूई में नबी करीम फिर इनके वसाल के बाद मदीना मनव्वरा इस्लामी रियासत का मरकज़ रहा। अबू बकर, उमर इब्न अल खत्ताब, उस्मान इब्न अफ़ान और अली इब्न अबी तलिब ने यहाँ से खिलाफत के अमूर अंजाम दिए। आज आज काम दीना आज मदीना मनव्वरा सऊदी अरबिया का एक अहम शहर है। हर साल लाखों मुसलमान यहाँ ज़ियारत के लिए आते हैं। मशहूर मकामात: अल मस्जिद अन नबावी, कुबा मॉस्क की पहली मस्जिद, माउंट उहुद, जन्नत अल बाकी। मदीना मनव्वरा वो बाबरकत शहर है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी मुआशरे की बुनियाद रखी और जहाँ आप काम का रोज़ा मुबारक वाक़ है। अल मस्जिदान नबावी इमेज मस्जिद नबवी मसनवी सलीम मदीना मनव्वरा में वाक़या सलाम की मुक़द्दस मसाजिद में से एक है। यह मस्जिद हिजरत के बाद डोक्स ट्रस्टेड ईस्वी में प्रोफेट मोहम्मद ने अपने दस्तंबार किसे तामीर फरमाए। मस्जिद नबवी की अहमियत यहाँ सलाम की दूसरी मुक़द्दस मस्जिद है। यहाँ नबी की करीम ने ने मुसलमानों को नमाज, तालीमा और दावत इस्लाम दी। मस्जिद नबवी में एक नमाज का थवाब आम मसाजिद के नमाज से कई गुना ज़्यादा है। नबी करीम का दसन और रोज़ी मुबारक सी मस्जिद में वाक़ है। रोज़े रसूल मस्जिद नबवी में नबी करीम सल्लल्लाहु अबू बकर और उमर अल खत्ताब मदफून हैं। रियाज़ अल जन्न मस्जिद नबवी का एक ख़ास हिस्सा रियाज़ अल जन्ना कहलाता है। नबी करीम ने फरमाया, ओपन कोट, मेरे घर और मेरे मनबर के दरमियान की जगह जन्नत के बागों में से एक बाग है। सब्ज़ गिम्बद मस्जिद नबवी का मशहूर सब्ज़ गिम्बद रोज़े रसूल इस्लाम के ऊपर वाक़ है और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए अकीदत की अलामत है। आज मस्जिद नबवी दुनिया की सबसे बड़ी और खूबसूरत मसाजिद में शुमार होती है और हर साल लाखों मुसलमान यहाँ हाज़िरी देते हैं। कुबा मॉस्क इमेज मस्जिद क़ुबा इस्लामी की पहली मस्जिद है। जब प्रोफेट मोहम्मद मक्का मुकर्रम से हिजरत करके मदीना मनव्वरा तशरीफ़ लाए तो मदीना में दाखिल होने से पहले क़ुबा के मकाम पर चंद दिन क़ियाम फरमाया और 80 दौरान इस मस्जिद की बुनियाद रखी। मस्जिद क़ुबा की अहमियत ये और है अहमियत यह इस्लाम की तारीख़ में तामीर होने वाली पहली मस्जिद है। कुरान मजीद में इस मस्जिद का जिक्र तक़वा पर कायम मस्जिद के तौर पर आया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से पैदल या सवारी पर मस्जिद क़ुबा तशरीफ़ ले जाते और वहाँ नमाज अदा फरमाते थे। फ़जीलत एक हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओपन कोट, जो शख्स अपने घर में वज़ू करे फिर मस्जिद क़ुबा आकर 2 रकत नमाज अदा करे उसे एक उम्रा के बराबर सवाब मिलता है। क्लोज कोट। मौजूदा मस्जिद आज मस्जिद क़ुबा मदीना मनव्वरा की बड़ी और खूबसूरत मसाजिद में शामिल है। इसकी सफ़ेद गुंबदें और बुलंद मीनार दूर से नुमायाँ नज़र आते हैं और लाखों ज़ायरीन यहाँ नमाज और ज़ियारत के लिए आते हैं। मस्जिद क़ुबा अल मस्जिद अन नबावी से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है।
जबल उहद मदीना मनवरा के शमाल में वाक़ एक मशहूर पहाड़ है। इसकी लंबाई तकरीबन 6 किलोमीटर है और ये इस्लामी तारीख में ख़ास अहमियत रखता है क्योंकि यहाँ बैटल ऑफ उहद पेश आया था। गज़ू उहद 10 हिजरी में मुसलमानों और कुरैश मक्का के दरमियान गज़वू उहद हुआ। इब्तिदा में मुसलमानों को बढ़तरी हासिल थी, लेकिन बाज़ तीर अंदाज़ों के अपनी जगह छोड़ देने की वजह से जंग का रुख बदल गया। इस गज़वा में हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब शहीद हुए। बहुत से सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने जाम शहादत नवश किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हुए, लेकिन अल्लाह ताला ने मुसलमानों की हिफाजत फरमाई। जबल उहद की फ़जीलत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओपन कोट, उहद एक पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। क्लोज कोट। कि आज का जबल उहद आज लाखों ज़ायरीन मदीना मनवरा आकर जबल उहद और शहदाए उहद के मकाम की ज़ियारत करते हैं। ये मकाम मुसलमानों को सब्र, इताअत और अल्लाह ताला पर भरोसे की याद दिलाता है। जबल उहद मदीना मनवरा के अहम तारीख़ी और मजहबी मकामात में शुमार होता है। जन्नत अल बाकी इमेज जन्नत अल बकी मदीना मनव्वरा का सबसे मशहूर और कदीमा इस्लामी कब्रिस्तान है। यह अल मस्जिद नबावी के मशरकी जानब वाक़ है। जन्नत अल बकिया की अहमियत नबी करीम के ज़माने से यह मुसलमानों का कब्रिस्तान है। हज़ारों सहाबा कराम, ताबईन और अहले बेत यहाँ मदफून हैं। नबी करीम खुद जन्नत अल बकिया तशरीफ़ ले जाते और अहले कबूर के लिए दुआ फरमाते थे। यहाँ मदफून मशहूर शख्सियात उस्मान इब्न अफ़ान, हसन इब्न अली, ज़ैनुल आबिदीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात रज़ियल्लाहु अन्हा, नबी करीम की साहबजादी फ़ातिमा के बारे में मुख्तलिफ़ तारीख़ी रवायात मौजूद हैं। ताहमान की तदफ़ीन की जगह के बारे में उलमा के दरमियान इख्तिलाफ़ पाया जाता है। हैश्ड दुआ अहले कबूर की ज़ियारत के वक्ती है दुआ पढ़ी जाती है। ओपन कोट, अस्सलामु अलैकुम अहल दियारी मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशा अल्लाहु बिकुम ललाहिकून। क्लोज कोट। ए मुमिनों और मुसलमानों के घर वालों, तुम पर सलाम हो और अगर अल्लाह ने चाहा तो हम भी तुमसे आ मिलने वाले हैं। जन्नतुल क़ियास मुनबकी मुसलमानों के लिए एक नहायत मोहतरम मकाम है और मदीना मनवरा आने वाले ज़ायरीन इसकी ज़ियारत को सादत समझते हैं। मदीना मनव्वरा पहले यथरब के नाम से जाना जाता था। ये एक सरसब्ज नखलिस्तान था जहाँ मुख्तलिफ अरब और यहूदी कबाइल आबाद थे। सन शशचीड ईस्वी में मोहम्मद मक्का से हिजरत करके यथरब तशरीफ़ लाए। इस वाक़े को हिजरत कहा जाता है। आप सल्लम की आमद के बाद शहर का नाम अल मदीना यानी शहर या मदीना नबी सल्लल्लाहु का शहर मशहूर हो गया। मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी, मुख्तलिफ कबाइल के दरमियान अमन कायम किया, इस्लामी माशरे उम्मत की तश्कील की, मदीना को इस्लामी रियासत का मरकज़ बनाया। आज मदीना मनवरा इस्लाम का दूसरा मुक़द्दस तरीन शहर है, जहाँ अल मस्जिद अन नबावी वाक़ है और नबी करीम सल्लम का रोज़ा मुबारक भी वहीं मौजूद है। मुख्तसर तौर पर मदीना पहले यथरब था, फिर नबी करीम की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद ये मदीना मनवरा बना और इस्लामी तारीख़ का अहम तरीन शहर बन गया। जी हाँ, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद नबी करीम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद मदीन हमनूर हमें रखी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बंटनियाँ एक जगह कर बैठ गई। वह ज़मीन दुयती मबचों के मलकियत थी जिसे खरीद कर मस्जिद के लिए मुख्तस किया गया। नबी करीम ने सहाबा कराम के साथ मिलकर खुद भी मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया। इब्तिदा में मस्जिद कच्चिया ईंटों, खजूर के तनों और खजूर के शाखों से तामीर की गई थी। यही मस्जिद बाद में कई मरतब वसीअ की गया और आज दुनिया की अजीम तरीन मसाजिद में शुमार होती है। इमेज मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी मुक़द्दस तरीन मस्जिद है, जबकि पहली मुक़द्दस तरीन मस्जिद मस्जिद अल हराम है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मनव्वरा में वाक़ है और नबी करीम का रोज़ा मुबारक 85 मस्जिद में है।
مدینہ کی تاریخ امیج مدینہ من اسلام کا دوسرا مقدس ترین شہر ہے۔ اسلام سے پہلے اس شہر کا نام یثرب تھا۔ یہاں اوس اور خزرج کے عرب قبائل اور چند یہودی قبائل آباد تھے۔ ہیسوی میں پروفیٹ محمد نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس واقعے کو ہجرت کہا جاتا ہے اور اسی سے اسلامی تقویم کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے۔ مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے المسجد النبوی کی بنیاد رکھی، مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، مختلف قبائل کے درمیان امن و انصاف کا نظام قائم کیا۔ اہم اسلامی واقعات: مدینہ منورہ کے قریب کئی اہم غزوات پیش آئے۔ بیٹل آف بیڈر، بیٹل آف احد، بیٹل آف دا ٹرینچ۔ نبی کریم کے بعد سوی میں نبی کریم پھر ان کے وصال کے بعد مدینہ منورہ اسلامی ریاست کا مرکز رہا۔ ابو بکر، عمر ابن الخطاب، عثمان ابن عفان اور علی ابن ابی طالب نے یہاں سے خلافت کے امور انجام دیے۔ آج مدینہ منورہ سعودی عربیہ کا ایک اہم شہر ہے۔ ہر سال لاکھوں مسلمانی یہاں زیارت کے لیے آتے ہیں۔ مشہور مقامات: المسجد النبوی، قباء ماسک کی پہلی مسجد، ماؤنٹ احد، جنت الباقی۔ مدینہ منورہ وہ بابرکت شہر ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی اور جہاں آپ کام کا روزہ مبارک واقع ہے۔ المسجد النبوی امیج مسجد نبوی مصنوعی سلیم مدینہ منورہ میں واقع اسلام کی مقدس ترین مساجد میں سے ایک ہے۔ یہ مسجد ہجرت کے بعد عیسوی میں پروفیٹ محمد نے اپنے دستمبار سے تعمیر فرمائے۔ مسجد نبوی کی اہمیت: یہ اسلام کی دوسری مقدس ترین مسجد ہے۔ یہاں نبی کریم نے مسلمانوں کو نماز، تعلیم اور دعوت اسلام دی۔ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب عام مساجد کے نماز سے کئی گنا زیادہ ہے۔ نبی کریم کا حسن اور روزی مبارکہ سی مسجد میں واقع ہے۔ روزہ رسول مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر الخطاب مدفون ہیں۔ ریاض الجنہ مسجد نبوی کا ایک خاص حصہ ریاض الجنہ کہلاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اوپن کوٹ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ سبز گنبد مسجد نبوی کا مشہور سبز گنبد روزہ رسول اسلام کے اوپر واقع ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے عقیدت کی علامت ہے۔ آج مسجد نبوی دنیا کی سب سے بڑی اور خوبصورت مساجد میں شمار ہوتی ہے اور ہر سال لاکھوں مسلمان یہاں حاضری دیتے ہیں۔ قباء ماسک امیج مسجد قباء اسلامی کی پہلی مسجد ہے۔ جب پروفیٹ محمد مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے قباء کے مقام پر چند دن قیام فرمایا اور 80 دوران اس مسجد کی بنیاد رکھی۔ مسجد قباء کی اہمیت یہ اسلام کی تاریخ میں تعمیر ہونے والی پہلی مسجد ہے۔ قرآن مجید میں اس مسجد کا ذکر تقوی پر قائم مسجد کے طور پر آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے پیدل یا سواری پر مسجد قباء تشریف لے جاتے اور وہاں نماز ادا فرماتے تھے۔ فضیلت: ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپن کوٹ، جو شخص اپنے گھر میں وضو کرے پھر مسجد قباء آ کر 2 رکعت نماز ادا کرے، اسے ایک عمرہ کے برابر ثواب ملتا ہے، کلوز کوٹ۔ موجودہ مسجد آج مسجد قباء مدینہ منورہ کی بڑی اور خوبصورت مساجد میں شامل ہے۔ اس کی سفید گنبدیں اور بلند مینار دور سے نمایاں نظر آتے ہیں اور لاکھوں زائرین یہاں نماز اور زیارت کے لیے آتے ہیں۔ مسجد قباء المسجد النبوی سے تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ جبل احد مدینہ منورہ کے شمال میں واقع ایک مشہور پہاڑ ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 6 کلومیٹر ہے اور یہ اسلامی تاریخ میں خاص اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہاں بیٹل آف احد پیش آیا تھا۔ غزو احد تھی ہجری میں مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان غزو احد ہوا۔ ابتدا میں مسلمانوں کو برتری حاصل تھی، لیکن بعض تیر اندازوں کے اپنی جگہ چھوڑ دینے کی وجہ سے جنگ کا رخ بدل گیا۔ اس غزوہ میں حمزہ ابن عبد المطلب شہید ہوئے۔
بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جام شہادت نوش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی۔ جبل احد کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپن کوٹ، احد ایک پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، کلوز کوٹ۔ کہ آج کا جبل احد آج لاکھوں زائرین مدینہ منورہ آ کر جبل احد اور شہدائے احد کے مقام کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ مقام مسلمانوں کو صبر، اطاعت اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے کی یاد دلاتا ہے۔ جبل احد مدینہ منورہ کے اہم تاریخی اور مذہبی مقامات میں شمار ہوتا ہے۔ جنت الباقی امیج جنت البقیع مدینہ منورہ کا سب سے مشہور اور قدیم اسلامی قبرستان ہے۔ یہ المسجد النبوی کے مشرقی جانب واقع ہے۔ جنت البقیع کی اہمیت نبی کریم کے زمانے سے یہ مسلمانوں کا قبرستان ہے۔ ہزاروں صحابہ کرام، تابعین اور اہل بیت یہاں مدفون ہیں۔ نبی کریم خود جنت البقیع تشریف لے جاتے اور اہل قبور کے لیے دعا فرماتے تھے۔ یہاں مدفون مشہور شخصیات عثمان بن عفان، حسان بن علی، زین العابدین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ، نبی کریم کی صاحبزادی فاطمہ کے بارے میں مختلف تاریخی روایات موجود ہیں۔ تاہم کی تدفین کی جگہ کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہیشٹ دعا اہل قبور کی زیارت کے وقتی ہے دعا پڑھی جاتی ہے۔ اوپن کوٹ، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، کلوز کوٹ۔ اے مؤمنوں اور مسلمانوں کے گھر والوں، تم پر سلام ہو، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ جنت البقیع بقیع مسلمانوں کے لیے ایک نہایت محترم مقام ہے، اور مدینہ منورہ آنے والے زائرین اس کی زیارت کو سعادت سمجھتے ہیں۔ مدینہ کی تاریخ۔ امیج مدینہ من اسلام کا دوسرا مقدس ترین شہر ہے۔ اسلام سے پہلے اس شہر کا نام یثرب تھا۔ یہاں اوس اور خزرج کے عرب قبائل اور چند یہودی قبائل آباد تھے۔ عیسوی میں پروفیٹ محمد نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس واقعے کو ہجرت کہا جاتا ہے، اور اسی سے اسلامی تقویم کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے۔ مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے المسجد النبوی کی بنیاد رکھی، مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، مختلف قبائل کے درمیان امن و انصاف کا نظام قائم کیا۔ اہم اسلامی واقعات۔ مدینہ منورہ کے قریب کئی اہم غزوات پیش آئے۔ بیٹل آف بیڈر، بیٹل آف احد، بیٹل آف دا ٹرینچ۔ نبی کریم کے بعد بعد عیسوی میں نبی کریم پھر ان کے وصال کے بعد مدینہ منورہ اسلامی ریاست کا مرکز رہا۔ ابو بکر، عمر ابن الخطاب، عثمان ابن عفان اور علی ابن ابی طالب نے یہاں سے خلافت کے امور انجام دیے۔ آج مدینہ منورہ سعودی عربیہ کا ایک اہم شہر ہے۔ ہر سال لاکھوں مسلمانی یہاں زیارت کے لیے آتے ہیں۔ مشہور مقامات: المسجد النبوی، قباء ماسک کی پہلی مسجد، ماؤنٹ احد، جنت الباقی۔ مدینہ منورہ وہ بابرکت شہر ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی اور جہاں آپ کام کا روزہ مبارک واقع ہے۔ المسجد النبوی امیج مسجد نبوی مصنوعی سلیم مدینہ منورہ میں واقع اسلام کی مقدس ترین مساجد میں سے ایک ہے۔ یہ مسجد ہجرت کے بعد عیسوی میں پروفیٹ محمد نے اپنے دستمبار سے تعمیر فرمائے۔ مسجد نبوی کی اہمیت یہ اسلام کی دوسری مقدس ترین مسجد ہے۔ یہاں نبی کریم نے مسلمانوں کو نماز، تعلیم اور دعوت اسلام دی۔ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب عام مساجد کے نماز سے کئی گنا زیادہ ہے۔ نبی کریم کا حسن اور روزی مبارکہ سی مسجد میں واقع ہے۔ روزہ رسول مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر بن الخطاب مدفون ہیں۔ ریاض الجنہ مسجد نبوی کا ایک خاص حصہ ریاض الجنہ کہلاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اوپن کوٹ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ سبز گنبد مسجد نبوی کا مشہور سبز گنبد روزہ رسول اسلام کے اوپر واقع ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے عقیدت کی علامت ہے۔
آج مسجد نبوی دنیا کی سب سے بڑی اور خوبصورت مساجد میں شمار ہوتی ہے اور ہر سال لاکھوں مسلمان یہاں حاضری دیتے ہیں۔ کوبا ماسک امیج مسجد قباء اسلامی کی پہلی مسجد ہے۔ جب پروفیٹ محمد مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے قباء کے مقام پر چند دن قیام فرمایا اور 80 دوران اس مسجد کی بنیاد رکھی۔ مسجد قباء کی اہمیت یہ اور ہے اہمیت یہ اسلام کی تاریخ میں تعمیر ہونے والی پہلی مسجد ہے۔ قرآن مجید میں اس مسجد کا ذکر تقوی پر قائم مسجد کے طور پر آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے پیدل یا سواری پر مسجد قباء تشریف لے جاتے اور وہاں نماز ادا فرماتے تھے۔ فضیلت ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپن کوٹ جو شخص اپنے گھر میں وضو کرے پھر مسجد قباء آ کر 2 رکعت نماز ادا کرے اسے ایک عمرہ کے برابر ثواب ملتا ہے کلوز کوٹ۔ موجودہ مسجد آج مسجد قباء مدینہ منورہ کی بڑی اور خوبصورت مساجد میں شامل ہے۔ اس کی سفید گنبدیں اور بلند مینار دور سے نمایاں نظر آتے ہیں اور لاکھوں زائرین یہاں نماز اور زیارت کے لیے آتے ہیں۔ مسجد قباء المسجد النبوی سے تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ جبل احد مدینہ منورہ کے شمال میں واقع ایک مشہور پہاڑ ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 6 کلومیٹر ہے اور یہ اسلامی تاریخ میں خاص اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہاں بیٹل آف احد پیش آیا تھا۔ غزو احد تھی ہجری میں مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان غزو احد ہوا۔ ابتدا میں مسلمانوں کو برتری حاصل تھی لیکن بعض تیر اندازوں کے اپنی جگہ چھوڑ دینے کی وجہ سے جنگ کا رخ بدل گیا۔ اس غزوہ میں حمزہ ابن عبد المطلب شہید ہوئے۔ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جام شہادت نوش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی۔ جبل احد کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپن کوٹ احد ایک پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں کلوز کوٹ۔ کہ آج کا جبل احد آج لاکھوں زائرین مدینہ منورہ آ کر جبل احد اور شہدائے احد کے مقام کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ مقام مسلمانوں کو صبر، اطاعت اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے کی یاد دلاتا ہے۔ جبل احد مدینہ منورہ کے اہم تاریخی اور مذہبی مقامات میں شمار ہوتا ہے۔ جنت الباقی امیج جنت البقیع مدینہ منورہ کا سب سے مشہور اور قدیم اسلامی قبرستان ہے۔ یہ المسجد النبوی کے مشرقی جانب واقع ہے۔ جنت البقیع کی اہمیت نبی کریم کے زمانے سے یہ مسلمانوں کا قبرستان ہے۔ ہزاروں صحابہ کرام، تابعین اور اہل بیت یہاں مدفون ہیں۔ نبی کریم خود جنت البقیع تشریف لے جاتے اور اہل قبور کے لیے دعا فرماتے تھے۔ یہاں مدفون مشہور شخصیات عثمان بن عفان، حسان بن علی، زین العابدین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ، نبی کریم کی صاحبزادی فاطمہ کے بارے میں مختلف تاریخی روایات موجود ہیں۔ تاہم کی تدفین کی جگہ کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ دعا اہل قبور کی زیارت کے وقتی ہے دعا پڑھی جاتی ہے۔ اوپن کوٹ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ کلوز کوٹ۔ اے مؤمنوں اور مسلمانوں کے گھر والوں، تم پر سلام ہو اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ جنت البقیع مسلمانوں کے لیے ایک نہایت محترم مقام ہے اور مدینہ منورہ آنے والے زائرین اس کی زیارت کو سعادت سمجھتے ہیں۔ مدینہ کی تاریخ امیج مدینہ من اسلام کا دوسرا مقدس ترین شہر ہے۔ اسلام سے پہلے اس شہر کا نام یثرب تھا۔ یہاں اوس اور خزرج کے عرب قبائل اور چند یہودی قبائل آباد تھے۔ عیسوی میں پروفیٹ محمد نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس واقعے کو ہجرت کہا جاتا ہے
اور اسی سے اسلامی تقویم ہجری مشنی اکرامی بیکوہیور کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے۔ مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے المسجد النبوی کی بنیاد رکھی، مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، مختلف قبائل کے درمیان امن و انصاف کا نظام قائم کیا۔ اہم اسلامی واقعات: مدینہ منورہ کے قریب کئی اہم غزوات پیش آئے۔ بیٹل آف بیڈر، بیٹل آف احد، بیٹل آف دا ٹرینچ۔ نبی کریم کے بعد لوسر سے بعد ریکس سائبریا سوئی میں نبی کریم پھر ان کے وصال کے بعد مدینہ منورہ اسلامی ریاست کا مرکز رہا۔ ابو بکر، عمر ابن الخطاب، عثمان ابن عفان اور علی ابن ابی طالب نے یہاں سے خلافت کے امور انجام دیے۔ آج کام دینہ آج مدینہ منورہ سعودی عربیہ کا ایک اہم شہر ہے۔ ہر سال لاکھوں مسلمانی یہاں زیارت کے لیے آتے ہیں۔ مشہور مقامات: المسجد النبوی، کوبا ماسک کی پہلی مسجد، ماؤنٹ احد، جنت الباقی۔ مدینہ منورہ وہ بابرکت شہر ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی اور جہاں آپ کام کا روز مبارک واقع ہے۔ المسجد النبوی امیج مسجد نبوی مصنوعی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں واقع سلام کی مقدس ترین مساجد میں سے ایک ہے۔ یہ مسجد ہجرت کے بعد ڈوکس ٹرسٹڈ عیسوی میں پروفیٹ محمد نے اپنے دستمبار کسے تعمیر فرمائے۔ مسجد نبوی کی اہمیت: یہاں اسلام کی دوسری مقدس ترین مسجد ہے۔ یہاں نبی کریم نے نے مسلمانوں کو نماز، تعلیم اور دعوت اسلام دی۔ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب عام مساجد کے نماز سے کئی گنا زیادہ ہے۔ نبی کریم کا حسن اور روزی مبارکہ سی مسجد میں واقع ہے۔ روزہ رسول مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر الخطاب مدفون ہیں۔ ریاض الجنہ مسجد نبوی کا ایک خاص حصہ ریاض الجنہ کہلاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اوپن کوٹ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ سبز گنبد مسجد نبوی کا مشہور سبز گنبد روزہ رسول اسلام کے اوپر واقع ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے عقیدت کی علامت ہے۔ آج مسجد نبوی دنیا کی سب سے بڑی اور خوبصورت مساجد میں شمار ہوتی ہے اور ہر سال لاکھوں مسلمان یہاں حاضری دیتے ہیں۔ کوبا ماسک امیج مسجد قباء اسلامی کی پہلی مسجد ہے۔ جب پروفیٹ محمد مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے قباء کے مقام پر چند دن قیام فرمایا اور 80 دوران اس مسجد کی بنیاد رکھی۔ مسجد قباء کی اہمیت: یہ اور ہے اہمیت، یہ اسلام کی تاریخ میں تعمیر ہونے والی پہلی مسجد ہے۔ قرآن مجید میں اس مسجد کا ذکر تقوی پر قائم مسجد کے طور پر آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے پیدل یا سواری پر مسجد قباء تشریف لے جاتے اور وہاں نماز ادا فرماتے تھے۔ فضیلت: ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپن کوٹ، جو شخص اپنے گھر میں وضو کرے پھر مسجد قباء آ کر 2 رکعت نماز ادا کرے، اسے ایک عمرہ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ کلوز کوٹ۔ موجودہ مسجد آج مسجد قباء مدینہ منورہ کی بڑی اور خوبصورت مساجد میں شامل ہے۔ اس کی سفید گنبدیں اور بلند مینار دور سے نمایاں نظر آتے ہیں اور لاکھوں زائرین یہاں نماز اور زیارت کے لیے آتے ہیں۔ مسجد قباء المسجد النبوی سے تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ جبل احد مدینہ منورہ کے شمال میں واقع ایک مشہور پہاڑ ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 6 کلومیٹر ہے اور یہ اسلامی تاریخ میں خاص اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہاں بیٹل آف احد پیش آیا تھا۔ غزو احد تھی ہجری میں مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان غزو احد ہوا۔ ابتدا میں مسلمانوں کو برتری حاصل تھی، لیکن بعض تیر اندازوں کے اپنی جگہ چھوڑ دینے کی وجہ سے جنگ کا رخ بدل گیا۔ اس غزوہ میں حمزہ ابن عبد المطلب شہید ہوئے۔ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جام شہادت نوش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی۔ جبل احد کی فضیلت: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپن کوٹ، احد ایک پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ کلوز کوٹ۔
کہ آج کا جبل احد آج لاکھوں زائرین مدینہ منورہ آ کر جبل احد اور شہدائے احد کے مقام کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ مقام مسلمانوں کو صبر، اطاعت اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے کی یاد دلاتا ہے۔ جبل احد مدینہ منورہ کے اہم تاریخی اور مذہبی مقامات میں شمار ہوتا ہے۔ جنت الباقی امیج جنت البقیع مدینہ منورہ کا سب سے مشہور اور قدیم اسلامی قبرستان ہے۔ یہ المسجد النبوی کے مشرقی جانب واقع ہے۔ جنت البقیع کی اہمیت نبی کریم کے زمانے سے یہ مسلمانوں کا قبرستان ہے۔ ہزاروں صحابہ کرام، تابعین اور اہل بیت یہاں مدفون ہیں۔ نبی کریم خود جنت البقیع تشریف لے جاتے اور اہل قبور کے لیے دعا فرماتے تھے۔ یہاں مدفون مشہور شخصیات عثمان بن عفان، حسان بن علی، زین العابدین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ، نبی کریم کی صاحبزادی فاطمہ کے بارے میں مختلف تاریخی روایات موجود ہیں۔ تاہم کی تدفین کی جگہ کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ دعا اہل قبور کی زیارت کے وقتی ہے دعا پڑھی جاتی ہے۔ اوپن کوٹ، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ۔ کلوز کوٹ۔ اے مؤمنوں اور مسلمانوں کے گھر والوں، تم پر سلام ہو، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ جنت البقیع بقیع مسلمانوں کے لیے ایک نہایت محترم مقام ہے، اور مدینہ منورہ آنے والے زائرین اس کی زیارت کو سعادت سمجھتے ہیں۔ مدینہ کی تاریخ۔ امیج مدینہ من اسلام کا دوسرا مقدس ترین شہر ہے۔ اسلام سے پہلے اس شہر کا نام یثرب تھا۔ یہاں اوس اور خزرج کے عرب قبائل اور چند یہودی قبائل آباد تھے۔ عیسوی میں پروفیٹ محمد نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس واقعے کو ہجرت کہا جاتا ہے، اور اسی سے اسلامی تقویم کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے۔ مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے المسجد النبوی کی بنیاد رکھی، مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، مختلف قبائل کے درمیان امن و انصاف کا نظام قائم کیا۔ اہم اسلامی واقعات۔ مدینہ منورہ کے قریب کئی اہم غزوات پیش آئے۔ بیٹل آف بیڈر، بیٹل آف احد، بیٹل آف دا ٹرینچ۔ نبی کریم کے بعد سوی میں نبی کریم پھر ان کے وصال کے بعد مدینہ منورہ اسلامی ریاست کا مرکز رہا۔ ابو بکر، عمر ابن الخطاب، عثمان ابن عفان اور علی ابن ابی طالب نے یہاں سے خلافت کے امور انجام دیے۔ آج مدینہ منورہ سعودی عربیہ کا ایک اہم شہر ہے۔ ہر سال لاکھوں مسلمان یہاں زیارت کے لیے آتے ہیں۔ مشہور مقامات: المسجد النبوی، قباء ماسک کی پہلی مسجد، ماؤنٹ احد، جنت الباقی۔ مدینہ منورہ وہ بابرکت شہر ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی، اور جہاں آپ کام کا روزہ مبارک واقع ہے۔ المسجد النبوی امیج مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں واقع اسلام کی مقدس ترین مساجد میں سے ایک ہے۔ یہ مسجد ہجرت کے بعد عیسوی میں پروفیٹ محمد نے اپنے دستمبار سے تعمیر فرمائے۔ مسجد نبوی کی اہمیت یہ اسلام کی دوسری مقدس ترین مسجد ہے۔ یہاں نبی کریم نے مسلمانوں کو نماز، تعلیم اور دعوت اسلام دی۔ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب عام مساجد کے نماز سے کئی گنا زیادہ ہے۔ نبی کریم کا حسن اور روزی مبارکہ سی مسجد میں واقع ہے۔ روزہ رسول مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر الخطاب مدفون ہیں۔ ریاض الجنہ مسجد نبوی کا ایک خاص حصہ ریاض الجنہ کہلاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اوپن کوٹ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ سبز گنبد مسجد نبوی کا مشہور سبز گنبد روزہ رسول اسلام کے اوپر واقع ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے عقیدت کی علامت ہے۔ آج مسجد نبوی دنیا کی سب سے بڑی اور خوبصورت مساجد میں شمار ہوتی ہے، اور ہر سال لاکھوں مسلمان یہاں حاضری دیتے ہیں۔ قباء ماسک امیج مسجد قباء اسلامی کی پہلی مسجد ہے۔
جب پروفٹ محمد مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے قباء کے مقام پر چند دن قیام فرمایا اور 80 دوران مسجد کی بنیاد رکھی۔ مسجد قباء کی اہمیت یہ اور ہے اہمیت یہ اسلام کی تاریخ میں تعمیر ہونے والی پہلی مسجد ہے۔ قرآن مجید میں اس مسجد کا ذکر تقوی پر قائم مسجد کے طور پر آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے پیدل یا سواری پر مسجد قباء تشریف لے جاتے اور وہاں نماز ادا فرماتے تھے۔ فضیلت ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپن کوٹ جو شخص اپنے گھر میں وضو کرے پھر مسجد قباء آ کر 2 رکعت نماز ادا کرے اسے ایک عمرہ کے برابر ثواب ملتا ہے کلوز کوٹ۔ موجودہ مسجد آج مسجد قباء مدینہ منورہ کی بڑی اور خوبصورت مساجد میں شامل ہے۔ اس کی سفید گنبدیں اور بلند مینار دور سے نمایاں نظر آتے ہیں اور لاکھوں زائرین یہاں نماز اور زیارت کے لیے آتے ہیں۔ مسجد قباء المسجد النبوی سے تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ جبل احد مدینہ منورہ کے شمال میں واقع ایک مشہور پہاڑ ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 6 کلومیٹر ہے اور یہ اسلامی تاریخ میں خاص اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہاں بیٹل آف احد پیش آیا تھا۔ غزو احد تھی ہجری میں مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان غزو احد ہوا۔ ابتدا میں مسلمانوں کو برتری حاصل تھی لیکن بعض تیر اندازوں کے اپنی جگہ چھوڑ دینے کی وجہ سے جنگ کا رخ بدل گیا۔ اس غزوہ میں حمزہ ابن عبد المطلب شہید ہوئے۔ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جام شہادت نوش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی۔ جبل احد کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپن کوٹ احد ایک پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں کلوز کوٹ۔ کہ آج کا جبل احد آج لاکھوں زائرین مدینہ منورہ آ کر جبل احد اور شہدائے احد کے مقام کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ مقام مسلمانوں کو صبر، اطاعت اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے کی یاد دلاتا ہے۔ جبل احد مدینہ منورہ کے اہم تاریخی اور مذہبی مقامات میں شمار ہوتا ہے۔ جنت الباقی امیج جنت البقیع مدینہ منورہ کا سب سے مشہور اور قدیم اسلامی قبرستان ہے۔ یہ المسجد النبوی کے مشرقی جانب واقع ہے۔ جنت البقیع کی اہمیت نبی کریم کے زمانے سے یہ مسلمانوں کا قبرستان ہے۔ ہزاروں صحابہ کرام، تابعین اور اہل بیت یہاں مدفون ہیں۔ نبی کریم خود جنت البقیع تشریف لے جاتے اور اہل قبور کے لیے دعا فرماتے تھے۔ یہاں مدفون مشہور شخصیات عثمان بن عفان، حسان بن علی، زین العابدین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ، نبی کریم کی صاحبزادی فاطمہ کے بارے میں مختلف تاریخی روایات موجود ہیں۔ تاہم کی تدفین کی جگہ کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ دعا اہل قبور کی زیارت کے وقتی ہے دعا پڑھی جاتی ہے۔ اوپن کوٹ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ کلوز کوٹ۔ اے مؤمنوں اور مسلمانوں کے گھر والوں، تم پر سلام ہو اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ جنت البقیع مسلمانوں کے لیے ایک نہایت محترم مقام ہے اور مدینہ منورہ آنے والے زائرین اس کی زیارت کو سعادت سمجھتے ہیں۔ مدینہ کی تاریخ امیج مدینہ من اسلام کا دوسرا مقدس ترین شہر ہے۔ اسلام سے پہلے اس شہر کا نام یثرب تھا۔ یہاں اوس اور خزرج کے عرب قبائل اور چند یہودی قبائل آباد تھے۔ ہیسوی میں پروفٹ محمد نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس واقعے کو ہجرت کہا جاتا ہے اور اسی سے اسلامی تقویم کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے۔ مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے المسجد النبوی کی بنیاد رکھی، مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، مختلف قبائل کے درمیان امن و انصاف کا نظام قائم کیا۔ اہم اسلامی واقعات: مدینہ منورہ کے قریب کئی اہم غزوات پیش آئے۔
बैटल ऑफ बैडर, बैटल ऑफ उहद, बैटल ऑफ द ट्रेंच। नबी करीम के बाद लूसर से बाद रेक्स साइबरिया सुई में नबी करीम फिर इनके वसाल के बाद मदीना मनोरा सलामी रियासत का मरकज रहा। अबू बकर, उमर इब्न अल खत्ताब, उस्मान इब्न अफ़ान और अली इब्न अबी तलिब ने यहाँ से खिलाफत के अमूर अंजाम दिए। आज आज काम दीना आज मदीना मनोरा सऊदी अरबिया का एक अहम शहर है। हर साल लाखों मुसलमान यहाँ ज़ियारत के लिए आते हैं। मशहूर मकामात: अल मस्जिद अन नबावी, कुबा मॉस्क की पहली मस्जिद, माउंट उहुद, जन्नत अल बाकी। मदीना मनव्वरा वो बाबरकत शहर है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी मुआशरे की बुनियाद रखी और जहाँ आप काम का रोज़ मुबारक वाक़ है। अल मस्जिदान नबावी इमेज मस्जिद नबवी मसनवी सलीम मदीना मनव्वरा में वाक़या सलाम की मुक़द्दसतरीन मसाजिद में से एक है। यह मस्जिद हिजरत के बाद डोक्स ट्रस्टेड ईसवी में प्रोफेट मोहम्मद ने अपने दस्तंबार किसे तामीर फरमाए। मस्जिद नबवी की अहमियत यहाँ सलाम की दूसरी मुक़द्दसतरीन मस्जिद है। यहाँ नबी की करीम ने मुसल्लिन सल्लल्लाहु ने मुसलमानों को नमाज, तालीमा और दावत इस्लाम दी। मस्जिद नबवी में एक नमाज का थवाब आम मसाजिद के नमाज से कई गुना ज़्यादा है। नबी करीम का दफन और रोज़ी मुबारक सी मस्जिद में वाक़ है। रोज़े रसूल मस्जिद नबवी में नबी करीम सल्लल्लाहु अबू बकर और उमर अल खत्ताब मदफून हैं। रियाज आल जन मस्जिद नबवी का एक खास हिस्सा रियाज आल जन कहलाता है। नबी करीम ने फरमाया, ओपन कोट, मेरे घर और मेरे मनबर के दरमियान की जगह जन्नत के बागों में से एक बाग है। सब्ज़ गिम्बद मस्जिद नबवी का मशहूर सब्ज़ गिम्बद रोज़े रसूल इस्लाम के ऊपर वाक़ है और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए अकीदत की अलामत है। आज मस्जिद नबवी दुनिया की सबसे बड़ी और खूबसूरत मसाजिद में शुमार होती है और हर साल लाखों मुसलमान यहाँ हाज़िरी देते हैं। कुबा मॉस्क इमेज मस्जिद क़ुबा इस्लामी की पहली मस्जिद है। जब प्रोफेट मोहम्मद मक्का मुकर्रमह से हिजरत करके मदीना मनव्वरा तशरीफ़ लाए तो मदीना में दाखिल होने से पहले क़ुबा के मकाम पर चंद दिन क़ियाम फरमाया और 80 दौरान इस मस्जिद की बुनियाद रखी। मस्जिद क़ुबा की अहमियत ये और है अहमियत यह इस्लाम की तारीख़ में तामीर होने वाली पहली मस्जिद है। कुरान मजीद में इस मस्जिद का जिक्र तक़वा पर कायम मस्जिद के तौर पर आया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से पैदल या सवारी पर मस्जिद क़ुबा तशरीफ़ ले जाते और वहाँ नमाज अदा फरमाते थे। फ़जीलत एक हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओपन कोट, जो शख्स अपने घर में वज़ू करे फिर मस्जिद क़ुबा आकर 2 रकत नमाज अदा करे उसे एक उम्रा के बराबर सवाब मिलता है। क्लोज कोट। मौजूदा मस्जिद आज मस्जिद क़ुबा मदीना मनव्वरा की बड़ी और खूबसूरत मसाजिद में शामिल है। इसकी सफ़ेद गुंबदें और बुलंद मीनार दूर से नुमायाँ नज़र आते हैं और लाखों ज़ायरीन यहाँ नमाज और ज़ियारत के लिए आते हैं। मस्जिद क़ुबा अल मस्जिद अन नबावी से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। जबल उहद मदीना मनव्वरा के शमाल में वाक़ एक मशहूर पहाड़ है। इसकी लंबाई तकरीबन 6 किलोमीटर है और ये इस्लामी तारीख़ में ख़ास अहमियत रखता है क्योंकि यहाँ बैटल ऑफ उहद पेश आया था। गज़ू उहद थी हिजरी में मुसलमानों और कुरैश मक्का के दरमियान गज़वू उहद हुआ। इब्तिदा में मुसलमानों को बरतरी हासिल थी, लेकिन बाज़ तीर अंदाज़ों के अपनी जगह छोड़ देने की वजह से जंग का रुख बदल गया। इस गज़वा में हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब शहीद हुए। बहुत से सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने जाम शहादत नवश किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हुए, लेकिन अल्लाह ताला ने मुसलमानों की हिफाजत फरमाई। जबल उहद की फ़जीलत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओपन कोट, उहद एक पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। क्लोज कोट। कि आज का जबल उहद आज लाखों ज़ायरीन मदीना मनव्वरा आकर जबल उहद और शहदाए उहद के मकाम की ज़ियारत करते हैं। ये मकाम मुसलमानों को सब्र, इताअत और अल्लाह ताला पर भरोसे की याद दिलाता है। जबल उहद मदीना मनव्वरा के अहम तारीख़ी और मजहबी मकामात में शुमार होता है। जन्नत अल बाकी इमेज जन्नत अल बकी मदीना मनव्वरा का सबसे मशहूर और कदीमा इस्लामी कब्रिस्तान है।
یہ المسجد النبوی کے مشرقی جانب واقع ہے۔ جنتال بقیہ کی اہمیت نبی کریم کے زمانے سے یہ مسلمانوں کا قبرستان ہے۔ ہزاروں صحابہ کرام، تابعین اور اہل بیت یہاں مدفون ہیں۔ نبی کریم خود جنتال بقیہ تشریف لے جاتے اور اہل قبور کے لیے دعا فرماتے تھے۔ یہاں مدفون مشہور شخصیات عثمان بن عفان، حسان بن علی، زین العابدین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ، نبی کریم کی صاحبزادی فاطمہ کے بارے میں مختلف تاریخی روایات موجود ہیں۔ تاہمان کی تدفین کی جگہ کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ دعا اہل قبور کی زیارت کے وقتی ہے دعا پڑھی جاتی ہے۔ اوپن کوٹ، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ۔ کلوز کوٹ، اے مؤمنوں اور مسلمانوں کے گھر والوں، تم پر سلام ہو، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ جنت القیاس بقی مسلمانوں کے لیے ایک نہایت محترم مقام ہے، اور مدینہ منورہ آنے والے زائرین اس کی زیارت کو سعادت سمجھتے ہیں۔ مدینہ کی تاریخ۔ امیج مدینہ من اسلام کا دوسرا مقدس ترین شہر ہے۔ اسلام سے پہلے اس شہر کا نام یثرب تھا۔ یہاں اوس اور خزرج کے عرب قبائل اور چند یہودی قبائل آباد تھے۔ عیسوی میں پروفیٹ محمد نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس واقعے کو ہجرت کہا جاتا ہے، اور اسی سے اسلامی تقویم کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے۔ مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے المسجد النبوی کی بنیاد رکھی، مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، مختلف قبائل کے درمیان امن و انصاف کا نظام قائم کیا۔ اہم اسلامی واقعات۔ مدینہ منورہ کے قریب کئی اہم غزوات پیش آئے۔ بیٹل آف بیڈر، بیٹل آف احد، بیٹل آف دا ٹرینچ۔ نبی کریم کے بعد سوی میں نبی کریم پھر ان کے وصال کے بعد مدینہ منورہ اسلامی ریاست کا مرکز رہا۔ ابو بکر، عمر ابن الخطاب، عثمان ابن عفان اور علی ابن ابی طالب نے یہاں سے خلافت کے امور انجام دیے۔ آج کام دینہ، آج مدینہ منورہ سعودی عربیہ کا ایک اہم شہر ہے۔ ہر سال لاکھوں مسلمان یہاں زیارت کے لیے آتے ہیں۔ مشہور مقامات: المسجد النبوی، کوبا ماسک کی پہلی مسجد، ماؤنٹ احد، جنت الباقی۔ مدینہ منورہ وہ بابرکت شہر ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی، اور جہاں آپ کام کا روزہ مبارک واقع ہے۔ المسجد النبوی امیج مسجد نبوی مصنوعی سے سلیم مدینہ منورہ میں واقع سلام کی مقدس ترین مساجد میں سے ایک ہے۔ یہ مسجد ہجرت کے بعد عیسوی میں پروفیٹ محمد نے اپنے دستمبار کسے تعمیر فرمائے۔ مسجد نبوی کی اہمیت یہاں اسلام کی دوسری مقدس ترین مسجد ہے۔ یہاں نبی کی کریم نے مسلمانوں کو نماز، تعلیم اور دعوت اسلام دی۔ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب عام مساجد کے نماز سے کئی گنا زیادہ ہے۔ نبی کریم کا حسن اور روزی مبارکہ سی مسجد میں واقع ہے۔ روزہ رسول مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر الخطاب مدفون ہیں۔ ریاض الجنہ مسجد نبوی کا ایک خاص حصہ ریاض الجنہ کہلاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اوپن کوٹ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ سبز گنبد مسجد نبوی کا مشہور سبز گنبد روزہ رسول اسلام کے اوپر واقع ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے عقیدت کی علامت ہے۔ آج مسجد نبوی دنیا کی سب سے بڑی اور خوبصورت مساجد میں شمار ہوتی ہے، اور ہر سال لاکھوں مسلمان یہاں حاضری دیتے ہیں۔ کوبا ماسک امیج مسجد قباء اسلامی کی پہلی مسجد ہے۔ جب پروفیٹ محمد مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے قباء کے مقام پر چند دن قیام فرمایا اور 80 دوران اس مسجد کی بنیاد رکھی۔ مسجد قباء کی اہمیت یہ اسلام کی تاریخ میں تعمیر ہونے والی پہلی مسجد ہے۔ قرآن مجید میں اس مسجد کا ذکر تقوی پر قائم مسجد کے طور پر آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے پیدل یا سواری پر مسجد قباء تشریف لے جاتے اور وہاں نماز ادا فرماتے تھے۔
فضیلت ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپن کوٹ، جو شخص اپنے گھر میں وضو کرے پھر مسجد قباء آ کر 2 رکعت نماز ادا کرے اسے ایک عمرہ کے برابر ثواب ملتا ہے، کلوز کوٹ۔ موجودہ مسجد آج مسجد قباء مدینہ منورہ کی بڑی اور خوبصورت مساجد میں شامل ہے۔ اس کی سفید گنبدیں اور بلند مینار دور سے نمایاں نظر آتے ہیں اور لاکھوں زائرین یہاں نماز اور زیارت کے لیے آتے ہیں۔ مسجد قباء المسجد النبوی سے تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ جبل احد مدینہ منورہ کے شمال میں واقع ایک مشہور پہاڑ ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 6 کلومیٹر ہے اور یہ اسلامی تاریخ میں خاص اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہاں بیٹل آف احد پیش آیا تھا۔ غزو احد تھی ہجری میں مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان غزو احد ہوا۔ ابتدا میں مسلمانوں کو برتری حاصل تھی، لیکن بعض تیر اندازوں کے اپنی جگہ چھوڑ دینے کی وجہ سے جنگ کا رخ بدل گیا۔ اس غزوہ میں حمزہ ابن عبد المطلب شہید ہوئے۔ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جام شہادت نوش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی۔ جبل احد کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپن کوٹ، احد ایک پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، کلوز کوٹ۔ کہ آج کا جبل احد آج لاکھوں زائرین مدینہ منورہ آ کر جبل احد اور شہدائے احد کے مقام کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ مقام مسلمانوں کو صبر، اطاعت اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے کی یاد دلاتا ہے۔ جبل احد مدینہ منورہ کے اہم تاریخی اور مذہبی مقامات میں شمار ہوتا ہے۔ جنت الباقی امیج جنت البقیع مدینہ منورہ کا سب سے مشہور اور قدیمہ اسلامی قبرستان ہے۔ یہ المسجد النبوی کے مشرقی جانب واقع ہے۔ جنت البقیع کی اہمیت نبی کریم کے زمانے سے یہ مسلمانوں کا قبرستان ہے۔ ہزاروں صحابہ کرام، تابعین اور اہل بیت یہاں مدفون ہیں۔ نبی کریم خود جنت البقیع تشریف لے جاتے اور اہل قبور کے لیے دعا فرماتے تھے۔ یہاں مدفون مشہور شخصیات عثمان بن عفان، حسان بن علی، زین العابدین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ، نبی کریم کی صاحبزادی فاطمہ کے بارے میں مختلف تاریخی روایات موجود ہیں۔ تاہمان کی تدفین کی جگہ کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ دعا اہل قبور کی زیارت کے وقتی ہے دعا پڑھی جاتی ہے۔ اوپن کوٹ، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، کلوز کوٹ۔ اے مؤمنوں اور مسلمانوں کے گھر والوں، تم پر سلام ہو، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ جنت البقیع مسلمانوں کے لیے ایک نہایت محترم مقام ہے اور مدینہ منورہ آنے والے زائرین اس کی زیارت کو سعادت سمجھتے ہیں۔ مدینہ کی تاریخ۔ امیج مدینہ من اسلام کا دوسرا مقدس ترین شہر ہے۔ اسلام سے پہلے اس شہر کا نام یثرب تھا۔ یہاں اوس اور خزرج کے عرب قبائل اور چند یہودی قبائل آباد تھے۔ عیسوی میں پروفیٹ محمد نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس واقعے کو ہجرت کہا جاتا ہے اور اسی سے اسلامی تقویم کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے۔ مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے المسجد النبوی کی بنیاد رکھی، مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، مختلف قبائل کے درمیان امن و انصاف کا نظام قائم کیا۔ اہم اسلامی واقعات۔ مدینہ منورہ کے قریب کئی اہم غزوات پیش آئے۔ بیٹل آف بیڈر، بیٹل آف احد، بیٹل آف دا ٹرینچ۔ نبی کریم کے بعد سوی میں نبی کریم پھر ان کے وصال کے بعد مدینہ منورہ اسلامی ریاست کا مرکز رہا۔ ابو بکر، عمر ابن الخطاب، عثمان ابن عفان اور علی ابن ابی طالب نے یہاں سے خلافت کے امور انجام دیے۔ آج مدینہ منورہ سعودی عربیہ کا ایک اہم شہر ہے۔ ہر سال لاکھوں مسلمان یہاں زیارت کے لیے آتے ہیں۔ مشہور مقامات: المسجد النبوی، قباء ماسک کی پہلی مسجد، ماؤنٹ احد، جنت الباقی۔
مدینہ منورہ وہ بابرکت شہر ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی اور جہاں آپ کام کا روز مبارک واقع ہے۔ المسجدان نبوی امیج مسجد نبوی مصنوعی سلیم مدینہ منورہ میں واقع سلام کی مقدس ترین مساجد میں سے ایک ہے۔ یہ مسجد ہجرت کے بعد ڈوکس ٹرسٹڈ عیسوی میں پروفیٹ محمد نے اپنے دستمبار کسے تعمیر فرمائے۔ مسجد نبوی کی اہمیت یہاں اسلام کی دوسری مقدس ترین مسجد ہے۔ یہاں نبی کی کریم نے نے مسلمانوں کو نماز، تعلیم اور دعوت اسلام دی۔ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب عام مساجد کے نماز سے کئی گنا زیادہ ہے۔ نبی کریم کا حسن اور روزی مبارکہ سی مسجد میں واقع ہے۔ روز رسول مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر الخطاب مدفون ہیں۔ ریاض الجنہ مسجد نبوی کا ایک خاص حصہ ریاض الجنہ کہلاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اوپن کوٹ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ سبز گنبد مسجد نبوی کا مشہور سبز گنبد روز رسول اسلام کے اوپر واقع ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے عقیدت کی علامت ہے۔ آج مسجد نبوی دنیا کی سب سے بڑی اور خوبصورت مساجد میں شمار ہوتی ہے اور ہر سال لاکھوں مسلمان یہاں حاضری دیتے ہیں۔ کوبا ماسک امیج مسجد قباء اسلامی کی پہلی مسجد ہے۔ جب پروفیٹ محمد مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے قباء کے مقام پر چند دن قیام فرمایا اور 80 دوران اس مسجد کی بنیاد رکھی۔ مسجد قباء کی اہمیت یہ اور ہے اہمیت یہ اسلام کی تاریخ میں تعمیر ہونے والی پہلی مسجد ہے۔ قرآن مجید میں اس مسجد کا ذکر تقوی پر قائم مسجد کے طور پر آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے پیدل یا سواری پر مسجد قباء تشریف لے جاتے اور وہاں نماز ادا فرماتے تھے۔ فضیلت ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپن کوٹ، جو شخص اپنے گھر میں وضو کرے پھر مسجد قباء آ کر 2 رکعت نماز ادا کرے اسے ایک عمرہ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ کلوز کوٹ۔ موجودہ مسجد آج مسجد قباء مدینہ منورہ کی بڑی اور خوبصورت مساجد میں شامل ہے۔ اس کی سفید گنبدیں اور بلند مینار دور سے نمایاں نظر آتے ہیں اور لاکھوں زائرین یہاں نماز اور زیارت کے لیے آتے ہیں۔ مسجد قباء المسجد النبوی سے تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ جبل احد مدینہ منورہ کے شمال میں واقع ایک مشہور پہاڑ ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 6 کلومیٹر ہے اور یہ اسلامی تاریخ میں خاص اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہاں بیٹل آف احد پیش آیا تھا۔ غزو احد تھی ہجری میں مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان غزو احد ہوا۔ ابتدا میں مسلمانوں کو برتری حاصل تھی، لیکن بعض تیر اندازوں کے اپنی جگہ چھوڑ دینے کی وجہ سے جنگ کا رخ بدل گیا۔ اس غزوہ میں حمزہ ابن عبد المطلب شہید ہوئے۔ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جام شہادت نوش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی۔ جبل احد کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپن کوٹ، احد ایک پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ کلوز کوٹ۔ کہ آج کا جبل احد آج لاکھوں زائرین مدینہ منورہ آ کر جبل احد اور شہدائے احد کے مقام کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ مقام مسلمانوں کو صبر، اطاعت اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے کی یاد دلاتا ہے۔ جبل احد مدینہ منورہ کے اہم تاریخی اور مذہبی مقامات میں شمار ہوتا ہے۔ جنت الباقی امیج جنت البقیع مدینہ منورہ کا سب سے مشہور اور قدیم اسلامی قبرستان ہے۔ یہ المسجد النبوی کے مشرقی جانب واقع ہے۔ جنت البقیع کی اہمیت نبی کریم کے زمانے سے یہ مسلمانوں کا قبرستان ہے۔ ہزاروں صحابہ کرام، تابعین اور اہل بیت یہاں مدفون ہیں۔ نبی کریم خود جنت البقیع تشریف لے جاتے اور اہل قبور کے لیے دعا فرماتے تھے۔ یہاں مدفون مشہور شخصیات عثمان بن عفان، حسان بن علی، زین العابدین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ، نبی کریم کی صاحبزادی فاطمہ کے بارے میں مختلف تاریخی روایات موجود ہیں۔
ताहमान की तदफीन की जगह के बारे में उलमा के दरमियाना अख्तलाफ पाया जाता है। हैश्ड दुआ अहले कबूर की ज़ियारत के वक्ती है दुआ पढ़ी जाती है। ओपन कोट अस्सलामु अलैकुम अहल दियारी मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशा अल्लाहु बिकुम ललाहिकून। क्लोज कोट। ए मुमिनों और मुसलमानों के घर वालों, तुम पर सलाम हो, और अगर अल्लाह ने चाहा तो हम भी तुमसे आ मिलने वाले हैं। जन्नतुल क़ियास मुनबकी मुसलमानों के लिए एक नहायत मोहतरम मकाम है, और मदीना मनवरा आने वाले ज़ायरीन इसकी ज़ियारत को सादत समझते हैं। मदीना की तारीख। इमेज मदीना मन इस्लाम का दूसरा मुक़द्दस तरीन शहर है। इस्लाम से पहले इस शहर का नाम यथरब था। यहाँ औस और खजरज के अरब कबाइल और चंद यहूदी कबाइल आबाद थे। हिस्वी में प्रोफेट मोहम्मद ने मक्का मकरमा से मदीना मनवरा की तरफ हिजरत फरमाई। इस वाक़े को हिजरत कहा जाता है, और इसी से इस्लामी तकवीम कैलेंडर का आगाज़ होता है। मदीना पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी, मुसलमानों के दरमियान भाईचारा कायम किया, मुख्तलिफ कबाइल के दरमियान अमन व इंसाफ का निज़ाम कायम किया। अहम इस्लामी वाक़यात। मदीना मनूरा के करीब कई अहम ग़ज़वात पेश आए। बैटल ऑफ बैडर, बैटल ऑफ उहद, बैटल ऑफ द ट्रेंच। नबी करीम के बाद लूसर से बाद रेक्स साइबरिया सुई में नबी करीम फिर इनके वसाल के बाद मदीना मनूरा इस्लामी रियासत का मरकज़ रहा। अबू बकर, उमर इब्न अल खत्ताब, उस्मान इब्न अफ़ान और अली इब्न अबी तलिब ने यहाँ से खिलाफत के अमूर अंजाम दिए। आज काम दीना आज मदीना मनोरा सऊदी अरबिया का एक अहम शहर है। हर साल लाखों मुसलमान यहाँ ज़ियारत के लिए आते हैं। मशहूर मकामात अल मस्जिद अन नबावी, कुबा मॉस्क की पहली मस्जिद, माउंट उहुद, जन्नत अल बाकी। मदीना मनव्वरा वो बाबरकत शहर है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी मुआशरे की बुनियाद रखी, और जहाँ आप काम का रोज़ मुबारक वाक़ है। अल मस्जिदान नबावी इमेज मस्जिद नबवी मसनवी सलीम मदीना मनव्वरा में वाक़या सलाम की मुक़द्दस-तरीन मसाजिद में से एक है। यह मस्जिद हिजरत के बाद डोक्स ट्रस्टेड ईस्वी में प्रोफेट मोहम्मद ने अपने दस्तंबार किसे तामीर फरमाई। मस्जिद नबवी की अहमियत यहाँ सलाम की दूसरी मुक़द्दस-तरीन मस्जिद है। यहाँ नबी की करीम ने ने मुसलमानों को नमाज, तालीमा और दावत इस्लाम दी। मस्जिद नबवी में एक नमाज का थवाब आम मसाजिद के नमाज से कई गुना ज़्यादा है। नबी करीम का दर्शन और रोज़ी मुबारक सी मस्जिद में वाक़ है। रोज़े रसूल मस्जिद नबवी में नबी करीम सल्लल्लाहु अबू बकर और उमर अल खत्ताब मदफून हैं। रियाज़ अल जन्नह मस्जिद नबवी का एक ख़ास हिस्सा रियाज़ अल जन्नह कहलाता है। नबी करीम ने फरमाया, ओपन कोट, मेरे घर और मेरे मनबर के दरमियान की जगह जन्नत के बागों में से एक बाग है। सब्ज़ गिम्बद मस्जिद नबवी का मशहूर सब्ज़ गिम्बद रोज़े रसूल इस्लाम के ऊपर वाक़ है, और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए अकीदत की अलामत है। आज मस्जिद नबवी दुनिया की सबसे बड़ी और ख़ूबसूरत मसाजिद में शुमार होती है, और हर साल लाखों मुसलमान यहाँ हाज़िरी देते हैं। कुबा मॉस्क इमेज मस्जिद क़ुबा इस्लामी की पहली मस्जिद है। जब प्रोफेट मोहम्मद मक्का मुकर्रम से हिजरत करके मदीना मनूरा तशरीफ़ लाए, तो मदीना में दाखिल होने से पहले क़ुबा के मकाम पर चंद दिन क़ियाम फरमाया और 80 दौरान इस मस्जिद की बुनियाद रखी। मस्जिद क़ुबा की अहमियत ये और है अहमियत यह इस्लाम की तारीख़ में तामीर होने वाली पहली मस्जिद है। कुरान मजीद में इस मस्जिद का जिक्र तक़वा पर कायम मस्जिद के तौर पर आया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से पैदल या सवारी पर मस्जिद क़ुबा तशरीफ़ ले जाते और वहाँ नमाज अदा फरमाते थे। फ़जीलत एक हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओपन कोट, जो शख्स अपने घर में वज़ू करे फिर मस्जिद क़ुबा आकर 2 रकत नमाज अदा करे, उसे एक उम्रा के बराबर सवाब मिलता है। क्लोज कोट। मौजूदा मस्जिद आज मस्जिद क़ुबा मदीना मनव्वरा की बड़ी और खूबसूरत मसाजिद में शामिल है। इसकी सफ़ेद गुंबदें और बुलंद मीनार दूर से नुमायाँ नज़र आते हैं, और लाखों ज़ायरीन यहाँ नमाज और ज़ियारत के लिए आते हैं।
مسجد قباء المسجد النبوی سے تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ جبل احد مدینہ منورہ کے شمال میں واقع ایک مشہور پہاڑ ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 6 کلومیٹر ہے اور یہ اسلامی تاریخ میں خاص اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہاں بیٹل آف احد پیش آیا تھا۔ غزو احد 3 ہجری 100 سوی